اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 57۔ قل فرما دیجیے۔ آیت نمبر 56 کی ابتدا بھی قل اتعبدون سے ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی نقصان کے۔ یہاں ان کی ایک اور بیماری کی طرف اشارہ کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ خطاب اگرچہ عام ہے اہل کتاب سے، لیکن اس کا رخ نصارہ ہی ہیں۔ لا تغلو فی دینکم، تم بیجا غلو نہ کرو اپنے دین میں۔ غلو کیا ہے؟ غلو کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر اضافہ، اپنے طرف سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لینا غلو کہلاتا ہے۔ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر خام خواہ مسلط کر لینا، لازم قرار دے دینا، جن کا حالانکہ شریعت سے، کتاب سے کوئی تعلق نہ ہو، اور اس کو اتنا لازم سمجھ لینا کہ جو وہ نہ کرے تو اس پر الٹا فتویٰ لگا دیا جائے۔ تو نصارہ نے بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا آپ کی شریعت سے نہیں تھا، لیکن مختلف قوموں سے انہیں لے لیا گیا، اور پھر ان کو لے کر ان کو ایسا اپنایا گیا کہ جس نے اسے ترک کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف ہو گئے۔ غیر الحق، بغیر حق کے۔ یہودیوں نے دین میں انتہائی لاپرواہی کی اور دین کے احکامات کو پس پشت ڈالا۔ اس کے مقابلے میں نصارہ نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی اور دین میں تفرید کا شکار ہو گئے۔ اس لیے فرمایا ولا تتبعوا، اور تم اتباع نہ کرو اہواء قوم، کسی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے بھٹک چکے ہیں۔ تو اہواء سے مراد یہاں بدعات ہیں، یعنی نئی نئی کام، نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی تھیں، اور خاص طور پر جو رہبانیت انہوں نے گھڑی، اور رہبانیت میں پھر انہوں نے اپنے اوپر ایسی سی چیزیں لازم کر لیں کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں ساری زندگی غسل نہیں کروں گا، کسی نے اپنے اوپر شادی کو حرام قرار دے دیا، کسی نے ایک جزیرہ یا ایک ٹیلہ مخصوص کر لیا اور ساری زندگی اس پر گزار دی، کسی نے ساری زندگی یہ کہہ دیا کہ میں بال نہیں کٹواؤں گا۔ تو مختلف ایسی چیزیں جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا تھا، خود ساختہ چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں، یا کسی چیز کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ آئندہ میں کوئی لذیذ چیز نہیں کھاؤں گا، میں میٹھی چیز نہیں کھاؤں گا، اور اس کو ترک کرنے میں دین کا نام دیا۔ تو ایسی چیزیں حالانکہ ان کا تعلق شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ مختلف جو آس پاس کی مشرک قومیں تھیں، یہ ان کے اطوار تھے، ان کے طور طریقے تھے، اور آخر ان لوگوں نے ان کو اپناتے گئے، اور جو اصل دین تھا وہ جاتا رہا۔ ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز دین میں داخل کر لی جاتی ہے تو اصل چیز اس کی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ تو بدعات جس قدر بھی ہوں، سب خواہشات سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب اپنی کسی خواہش کو دین بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، اور اس پر دین کی چادر چڑھا لیتا ہے، دین کا پردہ چاڑ ڈال دیتا ہے۔ بدعات کے لیے اس لفظ کو استعمال کر کے قرآن نے اس کے اصل منبع کا بتا دیا ہے کہ قوم سے اشارہ یہاں پر پال خاص طور پر ایک شخص تھا جس نے عیسائیت کے اندر نئے نئے عقیدے، اور خاص طور پر یہ تثلیث کا عقیدہ اور مختلف چیزیں ایجاد کر لی تھیں، جنہوں نے نصرانیت کا اصلی حلیہ جو تھا اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا، اور مختلف بت پرست قوموں کی نقالی کر رکھی تھی۔ اس لیے فرمایا قد ضلوا من قبل، کہ وہ اس سے پہلے بھٹک چکے تھے، اور ان تمام بدعات کا مواد جو ہے انہوں نے اپنی سابقہ ضلالتوں سے لے لیا تھا۔ نصرانیت میں داخل ہونے سے قبل وہ جن گمراہی میں مبتلا تھے، انہی گمراہیوں پر انہوں نے نصرانیت کا ملمع چڑھانے کی کوشش کی، اور اس طرح وہ خود بھی شارع حق سے بھٹکے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا،
اور انہوں نے گمراہ کر دیا کثیراً بہت سوں کو، وضلوا اور وہ بھٹک گئے، عن سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ کیونکہ جب انسان دین کے اندر اپنی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے اور ان کو دین سمجھ کے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اصل جو سنت ہوتی ہے، اصل جو طریقہ ہوتا ہے جسے رسول نے اپنی امت کو سکھایا ہوتا ہے، وہ لوگ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور جب بھی امت سنت سے ہٹتی ہے اور بدعات میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اتنا ہی وہ دین سے دور ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وضلوا، تحقیق وہ لوگ بھٹک گئے، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے، سیدھی راستے سے ایسے لوگ بہت ہی دور چلے گئے۔ اور آج یہی دین اسلام کے اندر بھی بہت سے معاملات ہیں کہ جن کا حقیقت میں نہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہی احادیث رسول سے ان کا کوئی تعلق ہے، لیکن خام خواہ ان کو ایجاد کر لیا گیا ہے اور دین کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی انہیں نہ کرے تو الٹا اسی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہا۔ تو بہرحال کھلی آنکھوں سے اور کھلے دل سے ان چیزوں کو انسان کو پرکھنا چاہیے کہ کون سی چیزوں کا تعلق دین اور شریعت کے ساتھ ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا دین اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اسے ہم نے خود ایجاد کر لیا ہے، اور اس پر ترجیح ہمیشہ سنت کو دی جائے گی اور شریعت کو دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین اور شریعت کا فہم عطا فرمائے اور مختلف بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔